جنوبی پنجاب میں ضمنی انتخابات کے انتظامات مکمل۔ پولنگ کا میدان 23 نومبر کو سجے گا۔ سرگودا کے حلقہ پی پی 73 میں 2,77,000 سے زائد ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی اور عملے کی تعیناتی مکمل ہو گئی۔ مظفر گڑھ کے حلقہ پی پی 269 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,28,101 ہے۔ کل 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ حلقے کے 30 پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ پی پی 269 میں ضمنی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ شروع۔ سابق وفاقی وزیر ملک رضا ربانی گھر کی یونین کونسل فاضل قادروں میں الیکشن کیمپین۔ بھوت بھرانی، کھنڈو اور سیال برادری نے نون لیگی حمایت یافتہ امیدوار اقبال خان پتافی گروپ کو خیرآباد کہہ دیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں علمدار عباس قریشی کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کے پکے ڈیرے۔ ملتان کی فضائی آلودگی ایئر کوالٹی انڈیکس 386 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ رات کے اوقات میں ملتان کی فضائی آلودگی میں 27ویں نمبر پر آ گیا۔ اسموگ بن گیا زندگی کا روگ۔ شہر نواب کی فضا میں آلودہ۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 176 پوائنٹس ریکارڈ۔ 24 گھنٹے میں 250 سے زائد شہری اسموگ سے متاثر۔ دمہ کے 128، چیسٹ انفیکشن کے 121 شہری رپورٹ۔ امراض قلب کے 7 مریض ہسپتال لائے گئے۔ اسموگ کا خاتمہ کیسے ممکن؟ ملتان انتظامیہ نے حکمت عملی تیار کر لی۔ واسا کے ڈسپوزل اسٹیشنز پر بڑی تعداد میں شجرکاری کا آغاز۔ کمشنر ملتان عامر کریم نے ڈیپٹی کمشنر وسیم حامد کے ہمراہ پودے لگائے۔ قاسم پور ڈسپوزل اسٹیشن پر 300 سے زائد درخت لگائے گئے۔ ملتان میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم جاری۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صوبان ضیاء کا مختلف علاقوں کا دورہ۔ ویکسینیشن ٹیمز کو مزید متحرک ہونے کا حکم۔ ملتان میں 7,18,000 سے زائد بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ رحیم گر خان میں ویکسینیشن کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ پہلے 3 ڈوز میں 56,000 بچوں کو ویکسین دی گئی۔ جنوبی پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ملتان بورڈ میں 16,202 امیدواروں نے امتحان دیا۔ 7,204 بچے پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 44.59% رہا۔ بہاول بورڈ میں 7,327 طلبہ پاس ہوئے۔ کامیابی کی شرح 47.84% رہی۔ ڈی جی خان بورڈ کامیابی کا مجموعی تناسب 52.21% رہا۔ طالبات کی کامیابی 66.55% رہی۔ ملتان میں سیلاب متاثرین انتظامی دفاتر کے چکر لگاتے رل گئے۔ پچھلے 10 دنوں سے ملنے والی سیلابی بحالی رقم رک گئی۔ انتظامی افسران کے مطابق ٹیکنیکل وجوہات کے باعث امدادی رقوم والے کارٹ نہیں آ رہے۔ ملتان میں عمر چوک کے قریب 70 سالہ شخص کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق ممریز خان گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ چشتیاں کے تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس کی کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے 1.5 کلو چرس برآمد۔ مقدمہ درج۔ مزید کارروائی شروع۔ خانیوال میں ڈمپر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر۔ 2 افراد موقع پر جاں بھاگ۔ شناخت 21 سالہ ذیشان 45 سالہ منظر عباس کے نام سے ہوئی۔ بستی ملک میں فیکٹری ملازمین سے بھری بس ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 15 سے زائد افراد زخمی، 8 کی حالت تشویشناک۔ خانیوال ریلوے حکام کی غفلت۔ ریلوے ٹکٹ بکنگ دفتر کی ڈیجیٹل مشینیں خراب۔ مسافروں کو ٹکٹ بکنگ کی سہولت نہ مل سکی۔ ادھر جہانیہ ریلوے اسٹیشن سہولیات سے محروم۔ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بینچ ٹوٹ گئے۔ اسٹیشن پر لائٹس بھی خراب۔ نشیئوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں بنایا گیا نیا ہمدرد سینٹر وبال جان بن گیا۔ ایک کاؤنٹر شہریوں کے لیے کم پڑ گیا۔ مریض اور لواحقین گھنٹوں کی تاروں میں کھڑے خوار ہوتے رہے۔ خواتین اور مرد ایک ہی کاؤنٹر پر دھکم بیل سے پریشان۔
ملتان ایونیو منصوبے پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی۔ منصوبہ 4 ماہ میں 2 ارب 80 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ سید حوالہ چوک سے سہو چوک تک 9 کلومیٹر سڑکوں ماڈل روڈ بنایا جائے گا۔ ملتان کے شہریوں کے لیے خوشخبری، پی ایچ اے کی جانب سے مختلف مقامات پر 20 نئے پارکس کی منظوری۔ ترجمان کے مطابق شہر میں پی ایچ اے کے 80 پارکس موجود ہیں۔ فنڈز ملتے ہی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ بہاولپوریوں کے لیے سفری سہولت خواب بن گئی۔ الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ جنرل بس اسٹینڈ پر بے ہنگم ٹریفک اور ماحولیاتی آلودگی عروج پر انتظامیہ نے بسیں ڈرنک اسٹیڈیم میں کھڑی کر دی۔ ملتان میں سوسائٹی برائے خصوصی افراد کے زیر اہتمام تقریب، خصوصی افراد میں ویل چیئر تقسیم۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین سینٹ کی آمد سے قبل انتظامیہ نے طارق روڈ پر دکانیں بند کروا دی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی محمد علی والا ڈیرہ احمد، چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون، رانا سہیل احمد نون کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ ایم این اے عبدالقادر گیلانی، ایم این اے علی قاسم گیلانی، وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو اور اورنگزیب کھجی سمیت دیگر سیاسی شخصیات بھی موجود۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی لودرآمد، پرمنٹ بائی پاس پر کیمل چوک مونومنٹ، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سینئر سٹیزن روم، صنعت زار کے باہر دیوار شفقت، ریلوے جنکشن پر بنائے گئے اکانومی ویٹنگ ایریاز کا افتتاح کیا۔ کہا لودرا کی صفائی اور خوبصورتی تسلی بخش ہے۔ کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد اور آر پی او سجاد حسن کی زیر صدارت ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس۔ تمام ڈیپٹی کمشنر، ڈی پی اوز اور سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان کی شرکت۔ ضمن انتخابات کی تیاری اور سیکیورٹی انتظامات کا خصوصی جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کا شہر کے مختلف پارکوں کا دورہ، صفائی ستھرائی اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ شاہدرہ فیملی پارک میں انتظامات کا معائنہ، گرین بیلٹس کی کٹائی اور ماحول بہتر بنانے کی ہدایت۔ میاں والی میں گرین ٹریکٹر کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ شروع۔ مزید 47 خوش نصیب کاشتکاروں کو چابیاں مل گئیں۔ ڈیپٹی کمشنر اسد عباس مقصی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں بڑے، دوسرے میں چھوٹے ٹریکٹر دیے۔ رحیم یار خان میں سرکاری سکولز کی گرلز ٹیمز کے مابین سپورٹس ٹورنامنٹ، آخری روز 400 میٹر لمبی ریس اور کرکٹ کا میدان سج گیا۔ ضلعی چیئرمین سپورٹس کمیٹی میڈم راشدہ کامل کی شرکت۔ شرکاء کھلاڑیوں کی بہتر پرفارمنس سے لطف اندوز۔ ویل ڈن قومی ہیرو ارشد ندیم۔ ارشد ندیم نے اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شاندار کامیابی پر اولمپک ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد۔ کہا ارشد ندیم کا ہر سنہری میڈل محض اعزاز نہیں بلکہ پاکستان کی پہچان اور وقار ہے۔ وزیر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ کہا ارشد ندیم نے آج پھر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا۔ اور ارشد ندیم کی کامیابی پر میاں چنو میں ان کے گھر پر جشن کا سما۔ قومی ہیرو کی بہن کہتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بھائی کو کامیابی ملی، قوم کا بھی دعائیں کرنے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بھائی ماشاءاللہ جیت گئے ہیں اور پوری دنیا کا شکر گزار ہوں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے میرے بھائی جیتے ہیں۔